الملک رب ذوالجلال کے پاک نام سے جو نطق و معنی کا خدا ہے، اور صد شکر کہ جس نے لفظ کی حرمت کو جاننے کے لیے ذہن اور ادائیگی کے لیے زبان عطا کی ہے۔ مرکز حرمین الاسلامی میں میں آپ کا میزبان سید علی حسنین، اور پروگرام کا نام ہے فتاوی آن لائن۔ ہمارے اس پروگرام کی مہمان شخصیت ہیں مولانا محمد اسحاق۔ آپ جامع مسجد کریمیہ، رحمان جولرز والی گلی، محلہ جیلانی پورہ، گلی نمبر 1 میں خطیب ہیں، اور شکر الحمدللہ کہ خدا نے ہمیں ایک ایسے دور میں پیدا کیا ہے جب 1400 سال بعد یہ مسلمان امت بہت سے فرقوں میں بٹ چکی ہے، وہاں پر ہمیں مولانا محمد اسحاق جیسے علماء دین میسر ہیں جن کا کام صرف اور صرف امت میں اتحاد اور یگانت کو فروغ دینا ہے۔ مولانا کی بہت ساری پبلیکیشنز ہیں، جن میں سے ایک مشہور زمانہ پبلیکیشن وحدت امت مولانا کا لکھا ہوا ایک رسالہ ہے، مولانا کا ایک خطبہ ہے جس کو تحریری شکل میں ڈھالا ہے یاسین بھائی نے۔ اس طرح کی اور بہت سی تحریریں، مولانا کی کیسٹس اور سیڈیز مسجد کے ساتھ اویلیبل ہیں، اور شکر الحمدللہ کہ آج مولانا ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ امت کو درپیش مسائل مذہب کے حوالے سے جتنے بھی ہیں ان کے اوپر مولانا سے گفتگو کی جائے۔ اس کے لیے ہم نے آپ کی سہولت کے لیے ایک ٹیلی فون لائن کا انتظام کیا ہے۔ ٹیلی فون کا نمبر ہے 0800، یہ میرے پیچھے جو بینر لگا ہوا ہے اس کے اوپر بھی یہ نمبر آویزاں ہے، 0800117777 0800117777۔ پیچھے لکھے ہوئے بینر سے آپ یہ نمبر نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ مرکز حرمین الاسلامی کا ٹول فری نمبر ہے، اس پر ٹیلی فون کال کرنے کے آپ پر کوئی چارجز نہیں ہوں گے، یہ کال فری ہے۔ آپ اس پر کال کر کے ہمیں کوئی سوال کر سکتے ہیں جس کا جواب آپ کو مولانا اسی وقت دیں گے، اور اس کی CD ریکارڈنگ جو ہے وہ شہر کے مختلف کیبل نیٹ ورکس کے اوپر آپ اگلے دن 4 سے 5 بجے کے دوران دیکھ بھی سکیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پہلا سوال کس کا ہے یا ہمارے پہلے کالر کون ہے۔ مولانا محمد اسحاق سے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا، کچھ تحریری سوالات بھی ہم تک پہنچے ہیں۔ مولانا پہلا سوال ہمیں ڈاکٹر نذیر احمد ہیں، ان کی جانب سے کیا گیا ہے گلبہار کالونی سے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں جاننا چاہتا ہوں کہ والدین اپنی جائیداد کو بچوں میں کس طرح تقسیم کریں۔ اگر والدین اولاد میں سے کسی ایک بچے کو جتنا اس کا حصہ بنتا ہے اس سے زیادہ دینا چاہیں تو کیا یہ دوسرے بچوں سے ناانصافی تو نہیں ہوگی؟ اگر والدین ایسا کرتے ہیں کہ ایک بچے کو زیادہ حصہ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا ہے کہ جی اس صورت میں اگر دوسرے بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے کیا کردار ادا کریں، وہ اپنے والدین سے ناراض ہونے کا حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اور شریعت کی روح سے اپنا اپنا حصہ سب کو ملنے کے بعد اس کی یعنی وراثت کے حوالے سے انہوں نے کافی تفصیل میں پوچھا ہے آپ اس سوال کو۔ غالباً یہ سوال پہلے ہو بھی چکا ہے ڈاکٹر نذیر صاحب، لیکن چونکہ کل سے ہم انشاءاللہ یہ کریں گے کہ جو سوالات ہمیں ایک دن پوچھے جائیں گے وہ ہم نوٹ کر لیں گے، اور ہم آپ کو اپنے سبھی سننے والوں کو CD نمبر دے دیا کریں گے۔ 5 رمضان کی CD کا CD نمبر 5 ہوگا، 6 رمضان کا 6 ہوگا۔ وہ CDs جو ہیں آپ کو اویلیبل ہوں گی، آپ ان CDs سے بھی ان سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آج مولانا اس کا جواب آپ کو دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو سوال پوچھا اس کا تعلق وراثت سے نہیں ہے، کیونکہ وراثت کا مسئلہ تو صاحب جائیداد کی موت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ کوئی شخص فوت ہو جائے، وہ ترکہ چھوڑ جائے تو پھر وراثت کے حصے جو ہیں وارثوں کو ملتے ہیں۔ یہ زندگی میں جو والدین تقسیم کرتے ہیں نا، یہ وراثت کی نہیں صورت، یہ ہبہ ہے۔ وہ آل نال ہوتے ہیں، زندگی میں ساری جائیداد کے مالک ہوتے ہیں، کسی کو دیں، وقف کر جائیں، بیع کر دیں، بچے اعتراض نہیں کر سکتے۔ مگر اگر وہ بیٹوں کو دینا چاہیں تو اس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ہدایت کی ہے کہ بچوں میں مساوات ہونی چاہیے، سب کو برابر دیں۔ حتیٰ کہ امت کی زیادہ جو تعداد ہے علماء کے، ان کا تو کہنا کہ اس صورت میں وہ بیٹیوں کو بھی برابر دیں گے، ان کا بھی پھر آدھا نہیں رہے گا۔ جو وراثت میں تو تھا کہ لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کا 1، مگر اگر زندگی میں دینا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کرنا پڑے گا کہ بچی کو بھی بچے کے برابر حصہ دینا پڑے گا۔
اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو یہ ظلم شمار ہوگا۔ رسول کریم علیہ السلام کی زندگی میں ہی ایک شخص نے اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کے کہنے پر کوئی زیادہ دے دیا، بیویاں ان کی کئی تھی، کئی بیویوں سے اولاد تھی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ میں پھر مطمئن ہوں گا اگر آپ اس ہبہ کا رسول کریم علیہ السلام کو گواہ ٹھہرائیں۔ حضور گواہ بنے کہ واقعی عبداللہ بن رواحہ نے اس کو دے دیا، یہ پھر میں مانوں گا۔ جب رسول کریم علیہ السلام کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا دوسرے بیٹوں کو بھی آپ نے اتنا ہی دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا اشہد علی جور، یہ ظلم ہے اور میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری ساری اولاد تم سے یکساں احترام اور تعظیم کے ساتھ پیش آئے؟ اگر چاہتے ہو تو تم بھی ان سب کے ساتھ یکساں رویہ اختیار کرو۔ اس لیے یہ طریقہ جو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہے کہ زندگی میں والد جو ہے وہ کسی کو کم دیتا، کہ بالکل شریعت کی روح سے ظلم ہے، صریح زیادتی ہے، بچوں کی حق تلفی ہے۔ بچوں کے علاوہ اگر کسی کو دینا چاہتا پھر بچے نہیں اعتراض کر سکتے، وہ الگ بات ہے، مگر بیٹوں کو ہی دے رہا کم و بیش کر کے، یہ اس کو حق نہیں ہے۔ اس پر بچے احتجاج کر سکتے ہیں۔ باقی اگر وہ یہ ظلم کرے تو پھر ٹھیک ہے، جیسے دوسرے مجرم اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے ایسے والدین بھی ہوں گے، مگر بیٹوں کو بہرحال احترام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جب کفار تک کے بارے میں کہہ دیا کہ کافر ماں باپ بھی ہوں تو ان کی غلط بات نہ مانو، مگر صاحب و ما فی الدنیا معروف، دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ اس لیے بیٹے درگزر سے کام لیں کہ ابا جی نے جو کرنا تھا کر دیا، ہم تو نہ قصوروار بنے، وہ احترام کے ساتھ پیش۔ اور ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب نے اس کے ساتھ جو لکھا کہ شریعت میں آگ کی کیا حیثیت ہے، جیسے کہ علی حسنین صاحب نے کہا، میں پہلے ہی واضح کر چکا ہوں، آگ شریعت میں کوئی شے نہیں، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ وارث کو آگ کرے۔ البتہ اگر وہ یہ کرنا چاہتا ہے ظلم کہ نہیں بعد میں کسی بیٹے کو دینا چاہتا تو زندگی میں اپنے نام سے جائیداد ختم کرا دے، انتقال کر دے، جن کو دینا چاہتا دے دے، پھر وہ بچہ محروم ہو جائے گا آٹومیٹک۔ جب کوئی جائیداد ہی نہیں باقی رہی موت کے بعد تو ملے گا کیا؟ مگر یہ جو ہے نا کہ آگ نامہ لکھ دیا، اس کا کوئی اثر نہیں، وہ بچہ جس کو آگ کیا وہ بعد میں برابر حصہ دار ہے، لے گا جائیداد۔ بہت شکریہ مولانا۔ پروگرام فتاوی آن لائن، رابطے کا نمبر 08011 777 0800 اس ٹیلی فون نمبر پر آپ ہمیں فون کر کے اپنے سوالات کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جو سوال آپ آج ہمیں کریں گے اس کا جواب اگلے دن آپ کو شہر کے مختلف جو کیبل نیٹ ورکس ہیں ان پر سی ڈی کے ذریعے سے مل جائے گا۔ اس کے علاوہ مولانا کے ساتھ آپ آن لائن ہولڈ پہ بھی رہیں گے اور اسی وقت بھی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ مولانا ایک اور سوال ہم تک پہنچا ہے، یہ جو کالا علم ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ شہر کی مختلف دیواروں پر اکثر ہم نے بھی پڑھا ہے یہ لکھا ہوا کہ کالے علم کی توڑ، ستاروں کی بندش، کاروبار میں رکاوٹ، اور اس طرح شادی بیاہ کے معاملات اور بہت سی باتیں جتنی بھی وہ لکھی جاتی ہیں، اشتہارات بھی چھپوائے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا کاروبار ہے اور اس ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ خیر ہم بس اسی تک رکھیں گے کہ اس کی کالے علم کی اور اس طرح کے جو اشتہارات ہیں ان کی کیا حیثیت ہے اور اس کے حوالے سے مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ علوم سفلیہ اور اس کے جتنے شعبے ہیں نا، سحر ہے، جادو ہے، یا علم النجوم ہے، ستاروں سے تعلق رکھنے والے علوم ہیں، یہ ساری باتیں اسلام کی نگاہ میں قطعاً باطل ہے۔ جو آدمی ان میں حصہ لیتا ہے وہ کفر سے کم گناہ نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو نجوم سیکھتا ہے وہ بھی سحر کا، جادو کا ایک شعبہ سیکھتا ہے، اور جو جادو سیکھتا ہے اس نے تو کفر کیا۔ اس لیے یہ ساری باتیں جن میں لوگ اپنی ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے پھنسے ہوئے نا، دین کی روشنی میں سب حرام ہے۔ بس یہ کالا علم سرے سے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، کفر ہے۔ ایک سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون دوست ہیں جی؟ حوالہ ہوں جی ذوالفقار بٹو بول رہے ہیں۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ ذوالفقار بٹو بول رہے ہیں۔ ذوالفقار بٹو صاحب۔ مولانا صاحب تشریف رکھتے ہیں جی؟ جی مولانا صاحب ہیں۔ ذوالفقار صاحب کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں جی سنہری ٹاؤن یہ اپنے پیپلز کالونی میں سے۔ اچھا پیپلز کالونی سے۔ جی پوچھئے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سوال ہے جی مولانا صاحب سے کہ آج کل زکوٰۃ کے بارے میں لوگوں کو جو ذاتی گاڑی جو ہے نا، جی مالیت بھی شامل ہوتی ہے، ایک گھریلو استعمال کے لیے جو گاڑی یا مکان کی جو گھریلو استعمال کے لیے، جی آپ کے سلسلے گاڑی کے حوالے سے آپ نے پوچھنا چاہا ہے؟ ہاں جی، کہ زکوٰۃ اس پر لاگو ہوتی ہے، اس کی مالیت پر؟ جی مولانا
سواری کی گاڑیاں جو ہے نا ان پر وٹو صاحب کوئی زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی. اسی طرح رہائشی مکان جو ہیں ان کی مالیت پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں. اگر کچھ مکان آپ نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں تو ان سے جو کرایہ وصول ہوتا ہے وہ دوسری نقدی میں آپ شامل کر کے اس پر زکوٰۃ دیں گے جیسے دوسری رقم کا دیں گے. باقی خود جو مکان ہے اس کی مالیت پر کوئی زکوٰۃ نہیں. اسی طرح جو لوگ کارخانوں کے مالک ہیں وہ فیکٹریوں کی جو بلڈنگ ہے وہ مشینری وہاں یا ٹرانسپورٹ کے ذرائع ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. جو پروڈکشن ہے سیل کے لیے وہ اور جو کیش ہے نقدی سال کے بعد اس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے. اس لیے آپ کی سواریوں کے لیے جو گاڑیاں نا ان پر نہیں زکوٰۃ. البتہ اگر کسی نے گاڑیاں فروخت کے لیے رکھی ہیں یہی کاروبار ہے تو ان کی مالیت کا اندازہ کر کے ان سب پر زکوٰۃ دینی چاہیے جو فروخت کے لیے ہوتی. جی وٹو صاحب کوئی اور سوال؟ جی بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، مہربانی. جی ہاں، فتاوی آن لائن ہمارے کوئی ایسے ویورز، کوئی ایسے دیکھنے والے، ایک اور ٹیلی فون کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جی بیٹے تھوڑا اونچا بولیں، آپ کی آواز بہت کم ہے. نام عذرا ہے اور میں ٹیم سے بات کر رہی ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ اقصا. عذرا میرا نام ہے. جی عذرا. میں ٹیم سے بات کر رہی ہوں. جی میں نے مولانا صاحب سے نا خوابوں کے بارے میں پوچھنا ہے، خوابوں کی تعبیر کے بارے میں. خواب کے بارے میں؟ اچھا جی. یہ پوچھنا ہے کہ جو خواب میں جو گدلا پانی دیکھا جاتا ہے، بہتا گدلا پانی، بہتا گدلا پانی، کیا تعبیر ہے؟ اچھا جی ابھی بتا دیتے ہیں. جی مولانا خواب کے حوالے سے پہلے تھوڑی سی بات اور پھر گدلے پانی کے حق میں. ہاں میری بہن، خواب کے بارے میں آپ اصولی بات سمجھ رہے نا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خوابیں نہ تو ساری بے حقیقت ہے، وہم و خیال ہی نہیں، نہ ساری ٹھیک ہی ہیں. 3 قسم کی خوابیں آپ نے بتلائی ہیں. ایک تو فرمایا کہ وہ اضغاث و احلام ہے، اپنے ہی پریشان خیال آتے ہیں جو سوتے وقت سامنے آ جاتے ہیں. ان کی تو کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی چاہیے. دوسرا تخویف من الشیطان، شیطان بھی موقع ڈھونڈتا ہے کہ آدمی کو پریشان کرے، اس لیے ڈراؤنے خواب آتے ہیں. ان کا علاج بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈراؤنا خواب کسی کو سناؤ نہیں، کوئی تعبیر نہ پوچھو، اور جب خواب آئے تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دو اور ساتھ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو اور پہلو بدل کر سو جاؤ، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اور تیسرے خواب جو ہیں یہ اچھے ہیں، بشرا من اللہ، اللہ کی طرف سے خوشی کی خواب. ایسے خواب اگر آئیں جس میں خوشی محسوس کرے آدمی، وہ ضرور بتانے بھی چاہیے، اس سے خوش بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. باقی یہ گدلا پانی جو آپ نے دیکھا، کوئی فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. خوابوں کے زیادہ پیچھے نہ پڑا کریں، ان کو نظر انداز کیا کریں، اللہ سے خیر مانگا کریں، اللہ قادر مطلق کا بڑائی ہوگی انشاءاللہ. جی عذرا کوئی اور سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ ایسا یہ ہے کہ میری ایک دوست نا اس کے ابو پچھلے سال عمرہ کر کے آئی. اچھا جی. انہوں نے نا وہاں پہ کوئی ان کو کوئی مسلم کنٹری کا کوئی بندہ ملا، وہ کہہ رہا تھا ان کو کہ دعائے جمیلہ 15 روزے دعائے جمیلہ پڑھنے سے نا انسان کے دل میں جو خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا کرتے ہیں. تو قاری صاحب سے کیا یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ دعائے جمیلہ کی واقعی کوئی اہمیت یا فضیلت ہے؟ ٹھیک ہے جی. دعائے جمیلہ کی فضیلت تو کوئی نہیں. فضیلت ہوتی ہے ان چیزوں کی جو اللہ کے رسول نے بتلائی نا، ان کی تو بیٹا فضیلت ہوتی ہے. رسول اللہ کہتے ہیں جو یہ کام یہ پڑھے گا اس کو یہ ثواب ہوگا. ثواب تو صرف اللہ دینے والا اور اس کی اطلاع رسول اللہ دیتے ہیں. یہ جو دعائیں ہیں نا، ایسی دعائے جمیلہ اور بھی ایسی دعائیں، یہ بری نہیں ہیں. کلمات اچھے ہیں، بہت عمدہ کلمات، آپ پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا سنے گا. مگر ان کے فضائل جو لکھ دیتے ہیں نا شروع میں کہ جبریل آئے، حضور کو یہ کہا اور حضور نے یہ اطلاع دی، یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، یہ نہیں انہیں لکھنی چاہیے. اس سے توبہ کریں کیونکہ یہ رسول کریم علیہ السلام سے نہیں ثابت. بعد میں اگر نیک لوگوں نے کچھ کلمات تجویز کی ہیں اور اچھے ہیں تو یہ بندش نہیں دین میں کہ آپ کوئی دعا نہیں پڑھ سکتی. بے شک نئی دعا بھی کسی نے لکھی ہو، اللہ سے دعا کی ہو تو وہ پڑھی جا سکتی ہے. دعائے جمیلہ بہرحال ہے عمدہ، بہت اچھی، مگر اس کے شروع میں جو چیزیں لکھی ہوئی نا یہ نہیں ٹھیک. اور نہ 15 رمضان کی کوئی شرط ہے، بے شک روزانہ آپ پڑھتی رہیں. ٹھیک ہے جی عذرا. اور سوال پوچھنا تھا. ہیلو. جی جی پوچھیں، جلدی پوچھ لیں ذرا. جو عورتوں کو اللہ میاں نے چھوٹ دی ہوئی ہے خاص مدت کے لیے کہ وہ نہ نماز پڑھیں، تو ان کی ایک بعض عورتوں کی روٹین بن جاتی ہے کہ ان کو چوتھے یا 5ویں دن وہ ایسا محسوس کرتی ہیں کہ وہ نا اب نماز پڑھ سکتی ہیں. تو کیا وہ نماز پڑھ لیں یا وہ اپنا عرصہ پورا کریں؟ وہ
مولانا یہاں پہ یہ بات واضح کر دیں پہلے، میری طرف سے بھی ایک سوال ہے کہ کیا نماز کی چھوٹ کا معاملہ ہے یا کس طرح سے اس کو پہلے تو یہ جب پوچھا آپ نے کہ عورتوں کو خاص دنوں میں نماز کی چھوٹ ہے، ایسا ہی ہے، روزہ بھی انہیں معاف ہے، معاف کیا ان کے لیے حرام ہے، اگر رکھا ہوا بھی اور سورج غروب ہونے سے چند لمحے پہلے بھی ایام شروع ہو جائیں تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا. ان کا روزہ جو ہے اس کے لیے شرط ہے کہ صبح سے لے کر فجر شام تک وہ پاک رہے، اس لیے ایام اگر شروع ہو جائے نا تو پھر روزہ نہیں رکھتی، رکھا ہوا بھی باطل ہو جاتا. نماز معاف ہے، نماز معاف ہے، نماز کی تو بعد میں قضا بھی لازم نہیں، جو نمازیں اس دوران میں چھوٹ گئی وہ معاف، وہ نہیں پڑھنی پڑتی. روزے جو اس دوران چھوٹے ہیں وہ بعد میں رکھنے پڑتے ہیں. باقی اس کے لیے نیاز نہیں کوئی کہ ضرور اتنے دن پورے کرنے 10 دن نہیں. دیکھنا یہ کہ خون وہ بھی گاڑھا سیاہ رنگ کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے خون حیض، وہ جب تک آ رہا اس وقت تک اپنے کو ناپاک سمجھیں، نہ نماز پڑھیں نہ روزہ رکھیں. اگر خون بھی جو ہے نا ذرا دوسرا ہو جائے، زردی مائل ہو جائے یا اس کا رنگ بدل جائے تو غسل کر کے آپ نماز شروع کریں. صرف گاڑھا سیاہ رنگ کا جو ہے نا خون جتنے دن وہ آئے وہ ہے حیض کا. جی حضرت تھینک یو جی. اور مولانا صاحب کی جو بھی سن رہے ہیں ان کی یہ ہے کہ ہم سب مل کے مولانا صاحب کی صحت کام لگ رہی، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا کرے، صحت و تندرستی عطا کرے. اللہ جزائے خیر دے، اللہ بیٹا آپ کو بھی خیریت سے رکھے. پروگرام فتاوی آن لائن مرکز حرمین الاسلامی، یہ ادارہ جس کا بنیادی مقصد کچھ تو آپ کے سامنے پہنچ ہی رہا ہے، دین کے اندر جو ابہام ہے اس کو دور کرنا، دین کی تبلیغ کو پھیلانا اور اسلام کے اچھے اور خوبصورت پیغام کو سبھی لوگوں تک پہنچانا. اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں پاسبان ملت اسلامیہ کا بھی بہت حصہ ہے. پاسبان ملت اسلامیہ کی روح رواں ارشد شامی اور یاسین صاحب نے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے بہت محنت کی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاسبان ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کو بھی اس طرح کے نیک اور اچھے کام کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام وہ ارینج کرتے رہیں. یہاں پر ایک اور بات کہ اگر جو لوگ ہمیں خط لکھنا چاہیں، ہمارا ایڈریس ہے مرکز حرمین الاسلامی، گل بہار کالونی، نزد موتی مسجد، مین ستیانہ روڈ، فیصل آباد. پروگرام فتاوی آن لائن مرکز حرمین الاسلامی، گل بہار کالونی، نزد موتی مسجد، مین ستیانہ روڈ، فیصل آباد. اگر کوئی شخص ایسا جس کے پاس ٹیلی فون موجود نہیں ہے، گھر میں کوئی میری بہن یا ماں یہ پروگرام دیکھ رہی ہے تو وہ خط کے ذریعے بھی ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. جس دن ان کا خط ہمیں ملے گا اسی دن ہم اس کو پروگرام میں شامل کریں گے اور اس کا جواب انہیں اگلے دن مل جائے گا. مولانا ایک اور سوال ہے، یہ سوال ہمیں کیا ہے جی عبدالحمید راشد صاحب نے، اور ان کا بڑا اچھا سوال ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص مسجد یا کسی دینی ادارے کو جو چندہ دیتا ہے یا جو بھی رقم دیتا ہے، اور کیا اس سے یہ پوچھنا جائز ہے کہ اس نے یہ رقم کہاں سے حاصل کی ہے یا اس کا آمدن کے جو ذرائع ہیں وہ کیا ہیں؟ مسجد کو یا دوسرے دینی اداروں کو چندہ دیتا ہے نا، ان اداروں کے منتظمین کی یہ ذمہ داری نہیں، نہ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ پوچھتے پھریں کہ یہ رقم اس نے کہاں سے لی ہے. دینے والے کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ رقم حلال ذرائع سے اس نے کمائی ہے تو پھر تو نفع ہوگا اس کو ان نیک کاموں میں دینے سے، اور اگر حرام سے کمائی ہے تو اس کے کوئی اجر نہیں بلکہ گناہ ہی اس کے ذمہ لازم ہوگا کہ اس نے لوگوں کو کا خون چوس کر نیک کاموں پر اس کو لگانا شروع کیا. اور اس میں اگر وہ ثواب کی امید رکھے تو اس کے کفر کا اندیشہ. اور امال لکھا کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے، بری عادت میں مبتلا ہے، بسم اللہ نہیں کہتا تو صرف گناہ گار ہے. اور اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پیتا ہے نا، کافر ہو جاتا. اس نے توہین کی اللہ تعالیٰ کی کہ تو نے حرام کیا، میں تیرا نام ہی لے کر پی رہا. تو اس لیے حرام کمانے والے ڈرے ہیں کہ وہ حرام کمائی مساجد کو اور دینی اداروں کو دے کر اگر سمجھے نا کہ اس میں ثواب ملے گا، توبہ توبہ، کفر کا اندیشہ. حرام میں ثواب کیا، صرف گندگی لگ گئی ہے جس کو وہ دھو رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی مرضی معاف کرے یا نہ کرے. تو ایسے کمانے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کیسی کمائی کر رہے ہیں، دے رہے ہیں. لینے والوں کو کوئی نہیں یہ لازم کہ وہ پوچھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں قرۃ العین بول رہی ہوں. قرۃ العین نے کہاں سے کال کیا جی؟ کہاں سے کال کیا قرۃ العین آپ نے؟ جی کہاں سے کال کیا ہے؟ فیصلہ آباد سے کیا.
جی بولیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر جو پانی آتا ہے نا بظاہر دیکھنے میں تو صاف ہوتا ہے لیکن اس میں عجیب طرح کی اسمیل آتی ہے جیسے گٹر کا پانی ہو, تو اس سے وضو ہو جاتا ہے؟ جی آپ کو قرۃ عین بچی کسی تشویش میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے, جو وہم میں پڑ جاتے ہیں نا کہ یہ پانی جو ہے اس میں کوئی ملا ہوا نہ, نہیں. آپ دیکھیں بظاہر اگر اس میں کوئی پلیت چیز نہیں ہے تو پانی پاک ہی سمجھیں, اس سے وضو کریں, غسل کریں, آپ کا وضو غسل بالکل ٹھیک ہے. وہم میں نہیں پھنسنا چاہیے. رسول کریم علیہ السلام سفر میں تھے تو ایک صحابی نے پوچھا, چشمہ تھا ایک اس پر جو لوگ آباد سے, انہوں نے پوچھا کہ یہاں درندے تو نہیں آتے پانی پیتے؟ آپ نے فرمایا کوئی جواب نہ دینا, جو درندے پی گئے وہ ان کے پیٹوں میں چلا گیا, جو بچا وہ ہمارے لیے, کیوں خواہ مخواہ تکلف کرتے ہیں اور آگے باریک باتیں جو ان کو چھانتے پھرتے. جو سامنے چیز اس کو دیکھیں, اگر اس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہیں نظر آ رہی وہ پاک سمجھیں, بالکل وضو کریں, ٹھیک ہے وضو آپ کا. اور کوئی سوال قرۃ العین؟ جی یہ جو لڑکیاں بال کٹواتی ہیں نمود و نمائش کے لیے ویسے کٹواتی ہیں, پردہ بھی کرتے ہیں, دوپٹہ بھی لیتی ہیں, تو بال کٹوانے جائز ہیں؟ دوپٹہ لیتی ہیں, پردہ کرتی ہیں اور بال بھی کٹواتی ہیں. دو سوال ہے نا آپ کے؟ جی مولانا. پردہ کا حوالہ تو ویسے دیا نا کہ پردہ کرنے والی بچیاں بھی یہ کام کر لیتی ہیں, تو پوچھ اصل میں یہی رہی ہیں کہ بال کٹوانے جائز ہیں. تو بال کٹوانا تو شرم قرۃ عین بچی کوئی ناجائز نہیں ہے. صحیح حدیث ہے مسلم شریف میں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کانوں تک رکھ کر بال جو تھیں کٹوا لیتی تھیں. اس میں تو کوئی حرج نہیں. حرج تو بے پردگی میں, پورے بالوں یا کٹے ہوئے دکھاتی پھرے نا غیروں کو, اور لوگوں کو دعوت دے اپنی طرف رخ کرنے کی, نمائش کرے, وہ حرام ہے. بال کٹوائے ہوں گھر میں یا پردے میں, بال کٹوانا تو اس حدیث سے پاک سے صاف صحیح ثابت ہوتا ہے. اس لیے بہت پہلے انگریزی دور میں امام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں یہ کہا کہ جب حدیث پاک موجود ہے, ہم اپنی طرف سے کیسے کہیں کہ عورتوں کے لیے بال کٹوانا حرام؟ نہیں, حرام کوئی نہیں, بے پردگی حرام, دکھاتی پھریں, اپنی نمائش کریں, یہ ناجائز. جی اور کوئی سوال قرۃ العین؟ نہیں جی شکریہ, بہت شکریہ. آپ ہمارے اس پروگرام کی سی ڈیز جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں شیف کمپیوٹر سے. یہاں پر سہیل اقبال صاحب ہیں اور ان کا ایڈریس ہے جی ریک سٹی مارکیٹ, فیصل آباد, یہ ستیانہ روڈ پہ جو کمپیوٹر کی بہت مشہور مارکیٹ ہے, اس میں شیف کمپیوٹر کے نام سے ایک دکان ہے. وہاں پر آپ سہیل اقبال صاحب سے رابطہ کر کے یہ پروگرام جو ہیں ان کی سی ڈیز کو حاصل کر سکتے ہیں. اور سی ڈیز جو ہیں ایک نمبر کے سیکوینس سے چل رہی ہیں, یکم رمضان سے لے کر انشاءاللہ جتنے بھی روزے ہوں گے 29 یا 30, وہ تمام سی ڈیز شیف کمپیوٹر پر آپ کو اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ اس کے آڈیو کیسٹس بھی آپ کو مل سکتے ہیں. مولانا ایک اور سوال ہمیں ملا ہے. سوال یہ ہے کہ جب خاندان کے لوگ مل کر شادی کی تاریخ طے کرتے ہیں تو اس میں کچھ جگہ پر کچھ لوگ جو ہیں اس بات کا خیال رکھتے ہیں, یا یہ بات مشہور ہے کہ 3, 13, 23, 8 اور 28 کے دن, اس طرح کے جو فگرز ہیں ان دنوں میں شادی کی تاریخ نہیں رکھنی چاہیے. تو اس حوالے سے آپ شرعی حیثیت ان کی کیا ہے اس بات کی؟ یہ ساری باتیں توہمات پر مبنی ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نہ کوئی دن سعد ہے نہ ناس ہے. یہ بھی نجوم کا حصہ ایک ہمارے اندر آ گیا کہ کچھ دنوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سعد ہیں, اچھے ہیں, کچھ کو ناس سمجھتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. اللہ کا حکم ہے, ساری کائنات اس کے قبضہ میں, جس دن چاہے وہ آدمی کو پکڑ سکتا ہے, کوئی دن نہیں آدمی کو بچا سکتا, اور جس دن چاہے اس کا فضل ہو سکتا. ایسے توہمات کی بجائے چاہیے کہ جب کوئی ایسا اقدام کرنے کا ارادہ ہو نا, عمارت بنانے کا, شادی کرنے کا, تو اس وقت کوئی اللہ کے نام پر خیرات دی جائے, صدقہ کیا جائے, دعا کی جائے, اللہ خیر کرنا, یہ صحیح طریقہ بجائے اس کے کہ آدمی تاریخیں ڈھونڈتا رہے. تاریخیں اللہ تعالیٰ کو جکڑ دیں گی, ایسا کوئی نہیں دین میں تصور. یہ ساری باتیں غلط ہیں. جی آپ تک یہ پروگرام پہنچانے میں ہمارے لیے مددگار ہیں ملک خالد فاروق, جن کی معاونت ہمیں حاصل ہے اس پروگرام کو شوٹ کرنے میں, اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں شاہد صاحب اور جاوید صاحب. یہ سی ڈیز جو ہیں ریکارڈ کرنے میں ہمیں ان کی معاونت حاصل ہے. یہ پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے مرکز حرمین الاسلامی اور پاسبان ملت اسلامیہ کی مشترکہ کوششوں سے. اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں مولانا محمد اسحاق, جو خطیب ہیں جامع مسجد کے گلی نمبر 1, محلہ جیلانی پورہ, ستیانہ روڈ. عام دنوں میں یا بالخصوص جمعے کے دن جمعے کے خطبے میں اور جمعے کی نماز کے بعد وہاں پر بھی سوال و جواب کی ایک نشست ہوتی ہے.
جو لوگ جمعے کے دن وہاں پر آئیں گے مولانا ان کے سوالات کے جواب بھی اسی طرح سے دیتے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد. مولانا ایک اور سوال ہم تک پہنچا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک خاندان میں 2 لوگ بیمار ہیں تو کیا ایک شخص ان کی جگہ پر روزے رکھ سکتا ہے؟ روزہ تو کوئی بھی کسی کی طرف سے نہیں رکھ سکتا، نہ ایک کی طرف سے نہ 2 کی طرف سے. اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کے تندرست ہونے کی امید ہے تو اس کے ذمہ تو لازم ہے قضا، کہ جب وہ تندرست ہوگا پھر وہ اپنے روزے خود رکھے گا، دوسرا نہیں اس کے روزے رکھ سکتا، نہ نماز دوسرے کی جگہ پڑھ سکتا. اور یہ 2 کا تو مسئلہ ختم نہیں ہوگا نا، ایک کی طرف سے بھی نہیں کر سکتا، خود قضا کرے گا. اور اگر ایسا مریض ہے کہ اب اس کے تندرست ہونے کی امید ہی نہیں تو اس کا حل فدیہ ہے. کوئی شخص روزہ رکھے نہ رکھے، اگر وہ مسکین ہے آپ اس کو فدیہ دے دیں، آپ کے روزے کا جو معاملہ تھا وہ حل ہو گیا. یہ کوئی شرط نہیں کہ روزہ رکھنے والا کوئی ڈھونڈے، کسی کا روزہ کسی دوسرے نے نہیں رکھنا. ہاں آپ پر لازم ہے کہ اگر آپ تندرست نہیں فدیہ دیں، وہ غریب رکھے نہ رکھے، آپ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. السلام علیکم. ہیلو، وعلیکم السلام جی. یہ مولانا صاحب؟ ہاں جی، فتاوا آن لائن ہے. کون بات کر رہی ہیں آپ؟ میں یہیں سے. اچھا جی، بولیں، سوال بولیں آپ. ہاں جی، تو میں نے پوچھنا تھا، ایک تو استخارے کا طریقہ پوچھنا تھا. اچھا جی. تو دوسرے یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح کئی لوگ بتاتے ہیں، جیسے لاہوری حکیم صاحب ہیں، وہ مطلب بچیوں کی شادی وغیرہ کے لیے نا، جس طرح کوئی رشتہ ہے تو پھر پوچھ لیتے ہیں کہ لڑکے کی والدہ کا نام بتائیں اور لڑکے کا نام، اور پھر وہ مطلب بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے رشتہ صحیح ہے یا نہیں ہے نا. تو یہ صحیح ہوتا ہے طریقہ؟ ہاں جی، ابھی مولانا آپ کو بتاتے ہیں. میری بہن، جو آپ نے پوچھا نا کہ شادی کے لیے لوگ رجوع کرتے ہیں کچھ لوگوں کی طرف، انہیں بتاتے ہیں کہ لڑکے کا نام یہ ہے، اس کی والدہ کا یہ ہے، بچی کا نام یہ ہے، اس کی والدہ کا یہ ہے، اور پھر وہ پتا کر کے بتاتے ہیں کہ رشتہ ٹھیک رہے گا یا نہیں ٹھیک رہے گا. یہ میری بہن بالکل بات آپ بھول جائیں، یہ فراڈ بنایا ہوا لوگوں نے. کل کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہوگا. کسی شادی کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا. میرے اپنے علم میں اس شہر میں بہت بڑے عالم ہیں، بڑا چرچا ان کا، ان کے موقع سے ایک وہ کمپنی کے مالک سے ان کا ہے کہ بچہ تھا، انہوں نے استخارہ کرایا، ٹھیک ہے جی، وہ کیا نکاح، اتنا برا ثابت ہوا کہ بعد میں انہوں نے پوچھا حضرت صاحب وہ کیا، کہنے لگے ہاں استخارے میں کچھ غلطی ہوگی. دوبارہ پھر پوچھا، پھر کیا، میری بہن پھر تباہی ہوگی. اس لیے یہ سب بکواس ہے، کوئی کچھ نہیں جانتا نہ بتا سکتا. یہ اللہ نے پردہ غیب میں رکھا. کرنے کا کام جو ہے نا، جو استخارہ آپ نے پوچھا وہ سنت ہے، مگر وہ بھی جو لوگوں نے سمجھ لیا نا کوئی اطلاع آئے گی، کوئی اشارہ ہوگا، یہ بھی اپنی طرف سے گڑ لی نا بات کہ استخارہ کریں، آپ سوئیں، پھر آپ کو کوئی خواب آئے گا، کوئی اشارہ، یہ بہت سی چیزیں اپنی طرف سے اس میں ملا دی. تو کس طرح پتا چلے گا؟ میں نہیں، پتہ نہیں چلنا، وہ تو میں نے پہلے ہی بتا دیا، پتہ نہیں چلنا اللہ کے توکل پر. یہ استخارہ جو ہے نا، یہ ایک دعا ہے، سونا نہیں، اس کے بعد نہ کوئی خواب آنا. یہ صرف ہے کہ آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، بے شک بچے کی شادی کا یا بچے کی، تو 2 رکعت نماز پڑھیں کسی وقت کی. 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر دعا ہے رسول کریم علیہ السلام کی، وہ عام کتابوں میں مل جاتی ہے، مجھے آتی ہے زبانی، وہ پڑھنی ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے میری بہن، کوئی خبر نہیں آئے گی غیب کی آپ کو، نہ خواب میں کوئی سنائی دے گا. صرف یہ ہے کہ اللہ سے آپ یہ مانگیں گی کہ اللہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، اگر یہ کام اچھا ہے تو ہونے دے، نہیں اچھا تو اس میں رکاوٹ ڈال دی. یہ سچے یقین و ایمان کے ساتھ اللہ کے حوالے معاملہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کوشش جاری رکھیں. اگر ہو گیا تو سمجھیں میں نے دعا مانگی تھی رو رو کر، ضرور اس میں بہتری اللہ نے اچھا ہی کیا. اور اگر نہ ہو تو آپ سمجھیں میں نے تو اللہ سے کہا تھا کہ اگر غلط کام ہے تو رکاوٹ ڈال دے، رکاوٹ اگر پڑ گئی ہے تو ٹھیک ہے. یہ دعا کرنے کا نام نا خیر کی دعا، عربی میں استخارہ کہتے ہیں خیر مانگنے کو. آپ نے جو خیر مانگی بس یہ جو کہتے ہیں اتنے دن پڑھو، سویا کرو، کوئی اشارہ، روزانہ بچیاں مجھ سے پوچھتی رہتی، ایسا استخارہ دین میں کوئی نہیں، کوئی اطلاع نہیں کسی کو آئے گی. ویسے یہ دعا بہت عمدہ، جب آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا تو اللہ نظر انداز نہیں کرے گا. جو بہتر ہوگا انشاءاللہ وہی فیصلہ ہوگا. صحیح ہے، چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فتاوا آن لائن. ہماری مہمان شخصیت مولانا محمد اسحاق، میں آپ کا میزبان سید علی حسنین. پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں، اس پروگرام کو آپ تک لے کر آنے میں میاں طاہر حسین، بلکہ میاں طاہر ہی ہے ان کا میرا خیال پورا نام، اور جو روح رواں ہے مرکز حرمین الاسلامی کے، انہوں نے بہت محنت کی ہے
اللہ تعالیٰ ان کو اس نیکی کے کام کا بہت اجر دے کہ ایک ایسا وقت جس میں امت بہت چھوٹے چھوٹے مسائل میں پھنسی ہوئی ہے اور بہت سارے مذہب کے اندر، اسلام کے اندر، ہمارے عقیدوں کے اندر ایسے ایشوز ہیں جن کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ پروگرام انشاءاللہ شروعات ہے ان نان ایشوز کو دور کرنے کی، ایسے مسائل کو ختم کرنے کی جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مولانا ایک اور سوال ہے، عبد الخالق صاحب نے ہمیں یہ سوال کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بعض لوگ صدقے کے بکرے جو آتے ہیں اداروں میں ان کو جا کے بازار میں فروخت کر دیتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور جو شخص یہ صدقے کے بکرے خریدتا ہے یا ان کا گوشت خریدتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے یا شریعت کے حوالے سے اس کا ذرا؟ اصل میں جو بات جاننے کی ہے نا وہ ہے کہ صدقہ جو ہے اس کا مفہوم سمجھا جائے. ہمارے ذہنوں میں ہندوازم سے یہ تصور آ گیا کہ جو آدمی صدقہ کرنا چاہتا ہے نا اس کی بلا اور مصیبت کسی جانور پر چلی جائے گی، وہ جانور پھر جو ذبح کر کے اس پر سے مصیبت کو ٹالے گا. یہ غلط بات ہے، ایسا کوئی نہیں. جانور کسی کی مصیبت نہیں اٹھاتا اور نہ جانور دینے چاہیے. چھوڑ دیں آپ کے کالے رنگ کا بکرا اور گرد گمائے چار پائی کے. صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نام. بے شک نقد رقم آپ دے دیں سب سے بہتر وہ ہے. خود مسکین آپ اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کریں، بہتر یہ ہے کہ نقدی دیں. آپ اگر کپڑے آپ کا کاروبار ہے کپڑے دے دیں، بے شک وہ بھی صدقہ. کسی آدمی کے پاس کوئی اور سامان ہے غلہ وغیرہ وہ دانے دے دے. صرف جانوری صدقہ نہیں ہے کہ اس کا ساری دینا ہے، یہ ذہن سے نکالنا چاہیے. اور پھر جو دوسری بات پوچھی ہے کہ اگر کسی نے بکرا دیا ادارے کو، جب دے دیا نا ادارہ بن گیا مالک، اس کے بعد وہ بیچے اس کو کسی کو مفت دے دے اس کو حق پہنچتا. رسول کریم علیہ السلام کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آزاد کردہ لونی تھی بریرہ، اس کو کسی نے گوشت صدقے کا دیا. حضور گھر تشریف لائے، پوچھا کوئی کھانے کو ہے؟ اماں نے کہا کہ صرف وہ گوشت ہے جو بریرہ کو صدقے میں ملا. آپ نے فرمایا اس کے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے اب ہدیہ. جب وہ مالک ہوگی اس نے تحفے کے طور پر دیا، ہمارے لیے حلال ہے. اس لیے ادارے کو جب دے دیا نا، ادارہ بن گیا بالکل مالک آل نال. وہ بیچے یا جو چاہے اس کے ساتھ کرے، پھر ان کو حق پہنچے. جو خریدتے ہیں ان کے لیے بالکل جائز ہے اور جو ان سے آگے گوشت لیتے ہیں ان کے لیے حلال. جی ہاں، پروگرام فتاوا آن لائن میں ایک اور سوال ہے میرے پاس. مولانا یہ سوال ہمیں کیا ہے تنویر الاسلام صاحب نے چک جھمرا سے. آپ کا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میت کے جو وارثان ہیں وہ قرض اپنے ذمے لیتے ہیں اور بعض جگہ پر قرض کی معافی کی درخواست کی جاتی ہے یا بات کو ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس صورتحال میں کیا جو امام نماز جنازہ پڑھا رہا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ تنویر الاسلام صاحب نے نماز جنازہ کے بعد لکھا. جی، نماز جنازہ کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ شاید کسی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے، ورنہ پہلے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولوی صاحب کہتے ہیں جس نے کوئی لینا دینا نہ یہ ان کے وارث موجود ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں. وہ اس بنا پر کرتے ہیں، انہوں نے سنا ہے نا کہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس اگر جنازہ لایا جاتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کہ اس کے ذمہ کوئی قرض ہے. اگر کہا جاتا ہاں قرض اس کے ذمہ، تو پوچھتے پھر کچھ جائیداد چھوڑ گیا جس سے قرض ادا ہو گیا. تو اگر پتہ چلتا نہیں چھوڑا کچھ بھی تو آپ کہتے پھر تم لوگ اس کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا. اس بات سے ڈرے ہوئے نا کہ رسول اللہ کا یہ فرمان جو ہے یہ امام صاحب بھی کہیں انکار نہ کر دیں، تو پھر لوگ یہ کچھ ڈرامہ چاہتے ہیں. کچھ تو سچے دل سے اعلان کرتے ہیں اور بعد میں باقی ادائیگی کرتے ہیں. کچھ نے یہ ایک ڈھونگ رچا لیا کہ اعلان کر دیتے ہیں، بعد میں لوگ پوچھتے کہتے ہیں یار معاف کر دے، یا سرے سے مکر جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک چالاکی ہے، فریب ہے. جو اعلان کرے اس کو پھر اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. میت کا قرض پھر واقعی اس کے سر پڑ گیا، اب اس کو دینا چاہیے. باقی مسئلہ نہیں یہ کوئی. آپ نہ یہ سوچیں کہ یہ مسئلہ ہر جنازے پر رسول اللہ انکار کرتے تھے مگر لوگ سارے جنازہ پڑھتے تھے. سرے سے یہ نہیں تھا کہ جنازہ ہی نہیں. نبی علیہ السلام کی شخصیت بلند تھی. حضور لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ساتھ ہی آپ سن لیں کہ جو لوگ خودکشی کرتے تھے آپ ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے. اب یہ نہیں مسئلہ کہ ہم بھی نہ پڑھے، ہمیں پڑھنا چاہیے بے شک کوئی خودکشی کرے یا قرضہ ہو اس پر. السلام علیکم. ہاں جی، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون دوست ہیں؟ عرفان بات کر رہا ہوں. عرفان صاحب نے کہاں سے کال کیا ہے؟ اسٹینا روڈ سے. جی عرفان بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ یہ جو رمضان مبارک میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے جی، وہ کسی کو اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان میں سے؟
یا وہ بھی یعنی وہ پڑھ کر کے جو کہتے ہیں کہ بخش دیا جی ہم نے مرنے والے کو، وہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی، اچھا، خاص کر رمضان المبارک کے لیے. خاص کر رمضان مبارک کے لیے. خاص کر رمضان مبارک میں تو اپنی طرف سے چیزیں عرفان صاحب لوگ گڑ لیتے ہیں جو آئی ہیں، روزہ رکھنا، رات کو نوافل پڑھنا، اعتکاف وغیرہ، اس کی فکر نہیں کرتے. یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتوں کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں. تو آپ بھی اچھی طرح یہ سن لیں کہ دین میں جو چیز میت کے لیے نفع بخشنا ثابت، وہ دعا اور صدقہ. دعا کیا کریں آپ جو جا چکے ہیں ان کے لیے جتنی جی چاہے، اور خیرات کریں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں، انشاءاللہ ان کے لیے نفع بخش ہوگی. باقی قرآن مجید پڑھنے کا آپ نے جو پوچھا، قرآن مجید حضور پر اترا، صحابہ کرام کو ملا، مگر ایک مثال بھی نہیں ملتی، کوئی عالم بھی نہیں یہ پیش کرتا کہ اس زمانے میں کسی نے قرآن کی کوئی سورہ یا پورا قرآن پڑھ کر کبھی بخشا. امام ابن کثیر فرماتے ہیں صدقے سے یہ آسان تھا، صدقہ تو وہ بیچارے کر نہیں سکتے، تھوڑے لوگ امیر تھے. یہ اگر صورت ہوتی تو یہ تو عام ہوتی، لوگ پڑھ پڑھ کر بخشا کر. ایک روایت بھی نہیں ذخیرہ ہے حدیث میں. اس لیے قرآن پڑھ کر بخشنے کو چھوڑیں، ہو سکتا ہے تو خیرات کیا کریں، مسکینوں کو دیا کریں. اور اس کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں کہ آپ کو بخشنا پڑے. جب آپ نے اس نیت سے کسی غریب کی مدد کی کہ اس کا اجر اللہ میرے والد مرحوم کو دے، وہ چلا گیا، اسی وقت اس کھاتے میں درج ہو گیا. اس کے لیے کوئی رسم نہیں کہ وہ کرنی ہے تو پھر یہ پہنچنا، اسی وقت نیت سے پہنچتا جاتا. یہ عرفان بھائی کریں، دعا کریں اور ساتھ خیرات کیا کریں جتنی اللہ توفیق دے. جی عرفان بھائی کوئی اور سوال؟ یہ کہتے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو وہ کیا ان کا ثواب ان کو نہیں ملتا؟ صدقہ جاریہ جو ہے نہیں، صدقہ جاریہ تو ہوتا جو وہ خود کر گیا. میں نے جو کہی ہے بات، وہ تو آپ نے صدقہ کرنا جو اب پیچھے رہ گئے. آپ اپنے پلے سے کچھ اللہ واسطے دیں غریبوں مسکینوں کو، اس کا صدقہ جاریہ تو کہتے ہیں عرفان بھائی جو اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی نیکی کی، مثلا کنواں کھدوا دیا، کوئی مدرسہ بنوا دیا، مسجد بنا دی، اسپتال بنا دیا، جو پیسے خرچ نہیں ہو گئے بلکہ وہ چیز اب بھی جاری ہے، چل رہی، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاری. تو مرنے والوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ایسی کوئی نیکی کر دیں جو بعد میں بھی قائم رہے. یہ آپ نے خیرات کرنی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، دعا بھی آپ نے کرنی ہے اور اپنی طرف سے کچھ پیسے دینے ہیں غریبوں مسکینوں کو، پھر انشاءاللہ ان کو نفع ہوگا، پہنچے گا. خرچ تو آپ کرتے نہیں، قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں، خرچ سے آپ لوگ بھاگتے ہیں کہ دینا نہ پڑے کسی غریب کو. سپارے جو ہے نا یہ گھستے جائیں اور پھٹتے جائیں قرآن مجید. جب میں کہتا ہوں کہ دعا کریں اور دیا کریں، کچھ پیسے دیں، 1000 2000 10,000، کتنی بچیاں بیٹھی ہیں، کتنے لوگ علاج کے لیے ترس رہے ہیں پیسوں کو، ان لوگوں کی مدد کریں، پھر عرفان بھائی بالکل میت کو نفع پہنچے گا. جی عرفان بھائی کوئی اور سوال؟ ایک اور بات ہے کہ ایک بات کلیئر کروانی تھی کہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہیں ایک برتن سے دودھ نہیں پی سکتے، کیا یہ بات ٹھیک ہے یا؟ بہت اچھا عرفان آپ نے سوال کیا. اسی لیے تو علی حسنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو توہمات ہیں اور ایسی چیزیں جو دین میں ہے ہی نہیں، لوگوں نے دین بنا لی. آپ نے کہا کہ ایک برتن سے دودھ نہ پئیں خاوند اور بیوی، ایک ہی برتن سے نہیں پی سکے. عرفان آپ یقین کریں کہ ایک برتن تو گزارا، وہ آدھا بیوی پی لے اور آدھا خاوند پی لے نا، اور گوشت کی ہو بوٹی آدھی وہ کھا لے آدھی وہ چون لے، تو بالکل جائز ہے. یہ عمل خود رسول کریم علیہ السلام کرتے تھے، اور آپ حیران ہوں گے ان دنوں میں کرتے تھے جن میں بیویاں ناپاک ہوتی. حیض کے دنوں میں وہ آدھی بوٹی چون لیتی تھی ہڈی سے، آدھی حضور چون لیتے وہیں منہ لگا کر. آپ نے تو ایسی معاشرت سکھائی، رہنا سکھایا کہ محبت کرو. کیوں نہیں ایک برتن سے پی سکتے، ایک دوسرے کا بچہ بھی کھا سکتے. تو ایسی وہمی چیزیں جو ہے نا اپنی بنائی ہوئی ان کو چھوڑیں، پاکیزہ اور ستھری زندگی گزاریں، محبت اور پیار سے رہیں، انشاءاللہ اللہ خوش ہوگا. یہ بھی بات ہے اپنے گھر میں اچھا سلوک کرنا. جی کوئی اور سوال عرفان بھائی؟ شکریہ، بہت مہربانی. بہت اللہ تعالیٰ شکریہ آپ کو جی، جزائے. اللہ حافظ. عرفان صاحب تھے جی ہمارے ساتھ. کچھ اور تحریری سوالات بھی ہمارے پاس پہنچے ہوئے ہیں. مولانا ایک خبر کے حوالے سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ چند دن پہلے کچھ اخبارات، چلیں پہلے ایک کال لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. کار والوں کا پہلے ہاتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی کون دوست ہیں؟ جی فتاوا آن لائن ہے، کون دوست بول رہے ہیں؟ جی میں شوکت بول رہا ہوں نشاط آباد سے. جی شوکت صاحب کیا سوال کریں گے آپ؟ سوال یہ ہے کہ روزہ افطار ہونے کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا. روزہ رکھنے اور افطار کرنے کے بارے میں. جی یہ روزہ افطار کرنے کا تعلق صرف سورج غروب ہونے سے ہے،
جبکہ اکثر لوگ اذان سن کے روزہ افطار کرتے ہیں جی اور اسی طرح روزہ رکھنے کا تعلق اذان سے نہیں ہے بلکہ اپنا روشنی کو سیاہ اور بلیک کے صافتہ پہ جو بھی ہے بنتا اس حساب سے ہے. لیکن لوگ اذان کھولنے رکھتے بھی اذان سے ہی ہیں اور کھولتے بھی اذان سے ہی ہیں. اس طریقے سے یا تو پھر اذان باطل ہوتی ہے یا پھر روزہ. جی شوکت صاحب آپ نے جو پوچھا ہے نا کہ روزہ شروع کس وقت ہوتا اور ختم کس وقت ہوتا، اس کے لیے ایک بات تو آپ کی صحیح ہے اور اذان بھی اسی لیے مقرر کی گئی ہے کہ بالکل وقت پر اذان شروع کی جائے تاکہ لوگوں کو اطلاع مل جائے کہ سیاہ دھاگا جو ہے نا اس میں سے سفید دھاگا نکل آیا، طلوع فجر ہو گئی. اور اس کے لیے ٹائم ٹیبل بھی بنے ہوئے ہیں، منٹ اور سیکنڈ لکھے ہوئے ہیں. مگر لوگوں نے اپنی طرف سے یہ باتیں بنا لی، کوئی پہلے اذان کہہ دیتا کوئی بعد میں. یہ اذان کہنے والوں کا قصور ہے. ہونا تو چاہیے این وقت پر ساری مسجدوں سے اذان بلند ہو، وہی پتہ چلے گا کہ وہ نکل آئی ہے روشنی، اس وقت روزہ شروع ہونا چاہیے. اگر کوئی بعد میں اذانیں دیتے ہیں تو ان کا نا خیال کریں ٹائم ٹیبل پر جو وقت بتایا گیا نا کہ طلوع فجر کا وقت یہ ہے. ایسے گروپ ہوتا ہے روزہ، ایسے غروب کا کہ غروب آفتاب پر روزہ ختم ہو جاتا. اس لیے جب سورج کی ٹکیا نظر سے اوجھل ہوئی نا روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا. روزہ اذان اب یہ 15-20 منٹ انہوں نے بنا لی ہیں کہ کھاتے پیتے رہتے ہیں. جی وقت پر یہ اعلان کر دیں کہ لوگوں روزہ کھول لو وقت ہو گیا. بالکل بدعت اور من گھڑت بات نکالی ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کر اذان کہیں لوگ سمجھ لیں گے وقت ہو گیا. نہیں، یہ اپنی طرف سے اعلان کرتے رہتے ہیں. اذان پھر 10 منٹ بعد کہتے ہیں. یہ دین میں بالکل ایک نئی اختراع ہے جو شروع ہوئی ہے کچھ سالوں سے. آپ ان کا خیال نہ کریں، یا تو صحیح وقت پر جو اذان کہتے ہیں ان کا خیال کریں یا ٹائم ٹیبل دیکھیں بس. تھینک یو. جی شوکت صاحب کوئی اور سوال؟ یہی تھا، آپ جب پورا دن آدمی روزہ رکھ لیتا ہے نا، جس وقت روزہ کھولنا ہوتا ہے اتنی ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے آدمی، کہتا ہے کہ کیا انشاءاللہ آج کے بعد کا شکار نہ ہو آپ تو نہیں ہوں گے کم از کم انشاءاللہ. اور باقی دوستوں کی بھی یہ ٹینشن دور کریں. ٹھیک ہے، تھینک یو جی. بہت شکریہ. جی مولانا سوال یہ ہے کہ چند دن پہلے اخبارات میں چلیں جی ایک اور ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون آواز دوست؟ کٹ کر بیٹا. مولانا صاحب بیٹھے سر؟ جی کون دوست ہیں؟ رانا اکرم بول رہا ہوں. رانا اکرم صاحب. پروگرام بھی لگا ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. اچھا جی سر بڑھیا. سوال یہ ہے کہ تراویح جو 20 پڑھتے ہیں جی اصل میں تراویح ہے کتنی؟ تراویح کے حوالے سے مولانا ایک دن پہلے بڑا تفصیل کے ساتھ جواب دے چکے ہیں، لیکن چلیں آج پھر میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں. رانا صاحب بات تو بار بار یہ دہرائی جا چکی ہے کہ نماز تراویح کوئی الگ نماز نہیں ہے، یہ نماز تہجد ہی ہے. اس لیے رکھتے ہیں تو اس کی وہی ہیں جو تہجد کی ہیں. 11 رکھتے ہیں اور وہ گھر میں آدمی پڑھے، پچھلے حصہ رات میں پڑھے تو افضل یہی ہے. اس میں کسی کا رانا صاحب اختلاف نہیں. جو 20 پڑھتے ہیں ان کے بھی بڑے مانتے ہیں کہ اصل طریقہ تو وہ ہے. مگر چونکہ لوگ پچھلے حصہ رات میں نہیں عموماً جاگتے، اس لیے یہ ہے کہ آسانی کی صورت نکالی گئی ہے کہ اگر پچھلے وقت نہیں جاگتے تو چلو پہلے حصہ رات میں یہ پھر کچھ پڑھ لیں. ورنہ اصل نماز جو ہے وہ رانا صاحب تہجد کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی، عثمان سارے اس تراویح میں کبھی نہیں شامل ہوئے، تہجد پڑھتے تھے. اور کہا بھی ہے ان لوگوں سے حضرت عمر رضی اللہ نے کہ اس سے بھائی وہ نماز افضل ہے جس وقت تم سوئے رہتے ہو. مگر عام لوگوں کو چھٹی مل گئی، اس لیے 20 پڑھیں، 36 پڑھیں، 41 تک تو لوگوں نے پڑھی ہیں. مدینہ منورہ کی مسجد میں 41 تک ہوئی ہے. تو نفل ہیں جتنے جی چاہے پڑھے، ان کو گناہ نہیں کہہ سکتے. مگر اصل سنت اگر کوئی ادا کرنا چاہتا تو یہی ہے کہ عشاء کے 4 فرض اور 2 سنت پڑھ کر آرام کرے. تہجد کے وقت اٹھے، ساری سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے مسواک کرے اور 11 رکعتیں پڑھے، لمبی دعائیں کرے، اللہ سے مانگے. اس وقت اللہ بھی آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ مانگو جو مانگنا. صحیح وقت تو وہ ہے. بس مسئلہ میں نے پھر آج مختصر بیان کر دیا، پہلے تفصیل سے بیان کر دیا. جی رانا اکرم صاحب کوئی اور سوال؟ ہاں جی شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جزا دے جی. مولانا کی 2 رمضان المبارک کی جو سی ڈی ہے جو آپ کو مل سکتی ہے شیف کمپیوٹر سے، ریک سٹی مارکیٹ جو ہے ستیانہ روڈ پر، وہاں سے ایک ٹیلی فون کال ہے. اس کے بعد میں پھر آپ کو ایڈریس بتاتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون دوست ہیں جی؟ موزم بول رہا ہوں سر. معظم. جی معظم صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ مولانا صاحب سے سوال تھا جی. درود شریف کے علاوہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھ سکتے ہیں ہم وضو کے بغیر؟ درود شریف کے علاوہ جی. آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں وضو کے بغیر، یہی سوال ہے آپ کا؟
جی مولانا. جی معظم صاحب وضو تو صرف شرط ہے نماز کے لیے. نماز آپ نے پڑھنی ہے تو پھر باوضو ہونا چاہیے، یا قرآن شریف کو ہاتھ لگانا چاہیے، چھونا چاہے، پھر وضو ہونا چاہیے. باقی جو ہے نا ذکر اذکار یا قرآن مجید آپ کو زبانی یاد ہے، وہ سارا آپ جتنا جی چاہیں بغیر وضو کے جس وقت چاہیں پڑھتے رہیں. گلیوں بازاروں میں کوئی جگہ اپنا پاک نہیں ہے، کوئی وقت بند نہیں ہے. آپ قرآن مجید یاد ہے پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، ساری چیزیں جو ہے نا بلا وضو ہو سکتی ہیں. قرآن مجید کو چھونا چاہیں تو وضو کرنا پڑے گا، نماز شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر وضو کرنا پڑے گا. باقی کسی چیز کے لیے وضو لازم نہیں. بہتر یہ ہے کہ آدمی باوضو سارا کام کرے، اللہ کا نام باوضو لے، وہ اعلیٰ چیز ہے مگر جائز ہے. اگر بلا وضو پڑے تو بندش کوئی نہیں. جی بڑی مہربانی. بہت شکریہ جی. معظم صاحب تھے جی ہمارے ساتھ. میں آپ کو بتا رہا تھا CDs کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. شیف کمپیوٹرز، ریکس سٹی مارکیٹ، فیصل آباد. یہاں سے آپ کو اس پروگرام کی CDs یہ سمجھ لیں آپ کے بغیر ہدیے کے ہی مل سکتی ہیں. بس شاید آپ سے اتنی ہی قیمت چارج کی جائے گی جتنا ان پر خرچ آ رہا ہے. اور آپ کے بہت سارے سوالات جس طرح تراویح کے حوالے سے ہے، 2 رمضان المبارک کی CD میں اس کا جواب موجود ہے. پروگرام کا نام ہے فتاوی آن لائن. ہماری مہمان شخصیت مولانا محمد اسحاق جو خطیب ہیں جامع مسجد جیلانی پورہ گلی نمبر 1 کی مسجد کے، اور نماز جمعہ کے بعد بھی آپ اپنے سوال و جواب مسجد میں آ کر مولانا سے کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمیں خط لکھنا چاہیں تو آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. پروگرام فتاوی آن لائن، مرکز حرمین الاسلامی، گلبہار کالونی، نزد موتی مسجد مین، ستیانہ روڈ، فیصل آباد. اس کے علاوہ ہمارا رابطے کا نمبر جس پر آپ کی یہ کال آ رہی ہے، اس کال کو دیکھتے ہیں. رابطے کا نمبر السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مولانا صاحب، میں مشتاق فرام فیصل آباد، محلہ چبا. جی مشتاق صاحب. میں مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا. جی ایک بات کی اجازت چاہیے تھی مجھے. جی بولیں پلیز. ہلو. جی آپ بولیں پلیز، مولانا سن رہے ہیں. میں نے کسی کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ سورت مزمل جی اگر 41 بار کسی مقصد کے لیے پڑھی جائے جی تو وہ کام پورا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی صاحب علم سے اس کی اجازت لینی. تو میں مولانا صاحب جس کی اجازت چاہتا ہوں. جی مولانا. اللہ نے میرے بھائی کتاب جب اتاری ہے نا برکتوں والی، تو اس کی طرف سے اذن عام اور پڑھنے والے کو یہ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ کوئی صاحب علم اجازت دے، یہ تو کاروباری معاملہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا کلام پڑھنے سے بھی روکے ہوئے کہ کسی سے اجازت دیں. وہ کسی کے اپنے عملیات ہو نا، پھر مشتاق صاحب ٹھیک ہے وہ اجازت دے یا نہ دے. یہ قرآن مجید تو ساری دنیا کے لیے، اس لیے سورہ مزمل اگر آپ نے کسی کتاب میں پڑھا، کتنی مرتبہ پڑھی جائے تو اللہ مشکلات حل کر رہا ہے، تو آپ بلا جھجک پڑھیں. بس اللہ کی طرف سے اجازت ہے، میں نے بھی دے دی، پڑھے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک. بہت شکریہ جی. مشتاق صاحب تھے ہمارے ساتھ. اور ایک سوال کہ السلام علیکم. وعلیکم جی. جی کون دوست ہیں جی؟ ارے میں مقصود آباد تو بول رہے ہیں، سمنا آباد والے شہر تو. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا سوال یہ ہے، یہ کہ ہمارے محلے میں عیسائی رہتا ہے. عیسائی؟ جی. اچھا جی. وہ 11ویں کا ختم تو آتا ہے ہر مہینے. 11ویں کا ختم دلواتے ہیں وہ سب بچے کھاتے ہیں. 2-4 آدمی منع کرتے ہیں یہ عیسائی کے گھر کا کھانا نہیں چاہیے. یہ متعلق اسی تمہیں سوال کیتا ہے جی، تو یہ سب دسو. جی مولانا ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. جی میرے بھائی یہ جو ہے نا آپ کے سوال کا حصہ، کہ عیسائی نے کھانا پکوایا اور آپ لوگوں کو دیا، تو اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی کا پکایا وہ نہیں کھائیں گے. یہ بات تو ان کی دین کی روح سے صحیح نہیں ہے. دنیا کے سارے انسان اگر صاف برتن میں حلال چیز پکائیں تو وہ کسی قوم سے اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا مذہب کچھ ہو، ہمارے لیے وہ کھانا حلال ہو ہماری شریعت میں تو میرے بھائی حلال ہے. ہم نہیں دیکھیں گے کہ ہندو نے پکایا، عیسائی نے پکایا. ہمارے دین میں وہ چیز حلال ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ حرام پکائے. حرام تو آپ دیکھ لیں نا، اگر معاذ اللہ مکہ معظمہ میں کوئی زمزم سے بھی پکائے ہو وہ خنزیر اور مردار تو حرام ہی ہے. اور بکرا اگر کسی نے پکایا ٹھیک طریقے سے ذبح ہوا، اس میں کوئی چیز بھی اس نے نہیں حرام ملائی، تو کیوں ہاتھ لگنے سے صرف ناپاک ہو جائے گا؟ رسول کریم علیہ السلام نے یہودیوں کی دعوت قبول کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نصرانیہ عورت تھی عیسائی، اس کے برتن سے پانی لے کر وضو کیا. تو اسلام میں برشت ہونے کا کوئی تصور نہیں کہ ہاتھ لگ گیا تو پلید ہوگی چیز، کوئی نہیں، ذہن سے نکالے. البتہ یہ ہے کہ وہ عیسائی ہوتے ہی وہ 11ویں دلواتا.
آپ دیکھیں کہ اس کا 11ویں سے کیا تعلق ہے. کافر ہے، بے دین ہے، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا لگتا ہے؟ ان بے ایمان نے ڈاگر چاہ رکھا. اگر وہ حضرت شیخ کا موت کے درمیان میں یہ بات سنیں، کئی لوگ بڑی حیرانی سے کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ اجمیری کے دربار میں وہاں اجمیر شریف ہندو بھی آتے ہیں. میں کہتا ہوں فریب ہے ان کا. اگر خواجہ صاحب کو مانتے، خواجہ صاحب تو ادنا غلام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ صرف فریب دینے کی ان لوگوں نے چالیں بنائی ہیں. ہم دھوکے میں آتے ہیں کہ وہ بڑے اولیاء کے عقیدت مند ہیں. اولیاء کے عقیدت مند ہوتے تو جو اولیاء کا سرتاج ہے، جس کی وجہ سے یہ ولی بنے ہیں، وہ برا لگتا، کلمہ نہیں پڑھتے رسول کریم سے. اس لیے کسی کافر کی مدح پر بھی خوش نہ ہو. کئی بچے سناتے ہیں فلاں ہندو نے حضور کی بڑی نعت لکھی ہے، میں بکواس کرتا. اگر وہ نعت لکھنے میں سچا ہوتا اسلام نہ لاتا. اتنی تعریفیں حضور کی کر رہا ہے، ایمان لاتا ہی نہیں. یہ صرف کافر بے ایمان ہمیں دھوکہ دینے کے لیے نا کہ یہ بڑے یار انصاف پسند ہے، اچھے ہیں، نعت لکھتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں. مانتے نہیں کمبخت. مانتے ہوتے تو پھر بھائی اللہ کے رسول پر ایمان لاتے جو اصل الرسول ہے، سارے دین کی جڑ اور بنیاد ہے. حضور پہلے ان کو مانتے، پھر ولیوں کی باری آتی. اس لیے یہ کافر جو پکاتا ہے نا 11ویں دھوکہ کرتا ہے. اس کا پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تعلق؟ باقی عیسائی ہونے کی وجہ سے کھانا نہیں حرام ہوتا. اگر وہ صاف ستھری شاید چاول ہے، پانی ہے، پاک باہر سے لیتا کھا سکتے. آپ کا کوئی اور سوال؟ کوئی اور سوال آپ کا؟ جی نہیں، ختم. مولانا جی ہاں، پروگرام فتاوا آن لائن میں مولانا محمد اسحاق ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ اگر اللہ کی رضا شامل رہی تو یہ پروگرام پورے رمضان میں اسی طرح سے شہر کے مختلف جو کیبل کے نیٹ ورکس ہیں ان کے ذریعے سے آپ تک پہنچتا رہے گا. ہم سی ڈی ریکارڈنگز یہاں پر کرتے ہیں. ایک دن پہلے اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور دوسرے دن یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے. آپ کے اگر کوئی بھی سوالات ہیں تو آپ ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں، ٹیلی فون کر سکتے ہیں، یا خود یہاں آ کر مولانا سے سوال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جامع مسجد میں جیلانی پورہ گلی نمبر 1 میں جمعے کی نماز کے بعد مولانا سوالات کا جواب دیتے ہیں. وہاں پر آ کر بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں اور آپ کو جواب مل جائے گا. سوال ہمیں یہ پہنچا ہے جی کہ چند روز پہلے اخبارات میں ایک خبر شائع ہوئی ہے کہ کسی شخص کے دشمن نے یکے بعد دیگرے ایک شخص کے 3 بچے جو ہیں وہ جنات کے ذریعے سے یا کالے علم کے ذریعے سے ہلاک کر دیے. اس سوال کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. شاید ہماری کال آ رہی ہے لیکن تھرو نہیں ہو رہی ہے. آیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ممکن ہے تو عالم اسلام کے بدترین دشمنوں کو جنات کے ذریعے ختم کر کے عالم اسلام کی مشکلات کو دور کیا جا سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون دوست ہے؟ جی نعیم بول رہا ہوں. جی جی نعیم صاحب کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ راجہ کالونی سے. جی نعیم صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے جی کہ مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اصل سونے پہ ہے یا جو زیورات میں جو دوسری چیز ملی ہوتی ہے اس پر وزن پر ہے؟ جی نعیم صاحب مولانا اس سوال کا 3 رمضان المبارک کو یا 2 کو بڑا ان ڈیٹیل جواب دے چکے ہیں، لیکن آج بھی مختصراً مولانا جواب دیں گے. پھر میں آپ کو سی ڈی نمبر بتا دوں گا، اس سے بھی آپ دیکھ لیجئے گا. جی مولانا. نعیم صاحب زیور میں جتنا نا خالص سونا وہ اندازہ کر کے صرف اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی. اگر وہ 7.5 توڑے یا سے زائد نکلے، کھوٹ جو ہے اس کو نہیں شمار کیا جائے، کھوٹ میں نہا کر دیں. کھوٹ پر زکوٰۃ کوئی نہیں، خالص سونے پر زکوٰۃ ہے. ہلو جی اور کوئی سوال نعیم صاحب؟ جی سوال ایک اور یہ ہے جی کہ روزے کی حالت میں اگر دانت سے وغیرہ سے خون بہتا ہو جی تو روزے پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی روزے پر اثر نہیں ہوتا. نہیں سر، خون خود بخود نکلتا ہو، یہ مسواک سے نکلا ہے، یہ برش کرنے سے، تو روزہ ٹھیک ہے. کوئی نہیں، خون تو باہر ہی نکلا نا، اندر نہیں کوئی چیز لے جانی چاہیے. ٹھیک ہے، شکریہ. نعیم صاحب جی جی آپ یہ جو زکوٰۃ والا سوال ہے، جی جی یہ 2 رمضان المبارک کی جو سی ڈی ہے، سی ڈی نمبر 2 جو ہے جی وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں شیف کمپیوٹر سے. یہ ہاں جی شیف کمپیوٹر ہے، ریکس سٹی میں ستیانہ روڈ پر ایک مارکیٹ ہے کمپیوٹرز کی. جی ہاں جی وہاں سے آپ یہ سی ڈی حاصل کر سکتے ہیں. وہاں پر اس کا تفصیلی جواب موجود ہے اور یہ سی ڈی آپ کو بہت ہی کم قیمت پر وہاں سے مل جائے گی. یہ سوال کچھ ادھورا سا رہ گیا. جی جی کریں. یہ جو خون نکلتا ہے اگر منہ کے اندر چلا جاتا ہے دانتوں سے نکل کر
نہیں، منہ کے اندر اگر جان بوجھ کر کوئی شخص لے گیا تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اگر بلا اختیار ہی چلا گیا، بس وہ تھوک کے ساتھ ہی نکل چلا گیا اندر، اس نے قصدن نہیں اندر اتارا، بس چلا گیا خود بخود ہی، تو پھر بھی کوئی بات. مہربانی، شکریہ جی، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا ایک ایسا ہی سوال اور بھی میرے پاس رکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی ضروری دوائی کھانی ہو، بیمار ہو، اور اذان شروع ہو جائے سحر کے وقت، تو کیا وہ دوائی کھا سکتا ہے؟ پہلے ایک ٹیلی فون کال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا جواب. جی مولانا، دوائی کے حوالے سے جو پوچھا اس کا تو بالکل یہی جواب ہے کہ سورج غروب ہونے سے ایک آدھ منٹ پہلے کو کہا کہ دوائی ضروری میں کھا لوں تو روزہ رہے گا. جس طرح وہ اینڈ پر نہیں، اسی طرح شروع میں جب اذان ہو گئی، روزہ شروع ہو گیا، تب دوائی کھانے کا کیا فائدہ؟ روزہ برباد کرنا، پہلے کھانی چاہیے. اور اگر اتنا ہی بیمار ہے کہ بیچارہ دوائیوں کا محتاج ہے تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے، کیوں تنگ ہو رہا؟ دوائیاں کھائے، اللہ تعالیٰ شفا دے گا تو پھر ٹھیک ہوگا تو رکھ لے گا. یہ روزے جو رکھ رہا بیماری کے حل میں، اس سے تو خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار نہ ہو جائے. جی مولانا، مختصراً کیونکہ ہمارے پاس وقت کچھ کم ہے اور وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے. ایک تو یہ جو جادو والا سوال جو ہے نا، یہ ٹھیک ہے، اس پر اینڈ کر دیتے ہیں کہ جادو کے ذریعہ لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. حقیقت تو اس کی ہے، یہ نہیں کہ جادو بے حقیقت ہے. ٹھیک ہے، حرام ہے، جیسے گولی چلانا حرام ہے، کسی کو زہر کھلانا حرام ضرور ہے، مگر ہے وہ حقیقت، اثر ہو جاتا. اور جنات بھی ٹھیک ہے، کچھ لوگ جنات کے ذریعے بھی لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. باقی یہ سوال جو ہے کہ پھر عالم اسلام جو ہے ان کو کہے عامروں کو کہ تم دوسرے لوگوں کو جو کافر ہیں ان کو برباد کر دو. تو یہاں جاننے کی بات یہ ہے کہ جنات جیسے مسلمانوں کے خیر خواہ ہے نا، ان میں سے مسلم ہیں، اسی طرح کافروں کے بھی ہے. بہت سے ان زیادہ ہیں جو کفار ہیں، وہ مسلمان جنوں کو کی پیش نہیں جانے دیں گے. اس لیے جنات سے نہیں کوئی مدد لی جا سکتی. نقصان ایک دوسرے کا تھوڑا بہت ہے، جیسے سانپ کوئی کسی کو لڑا دے، اس طرح ہی. حقیقت ہے ضرور، حرام ہے، گناہ ہے، کفر. جی مولانا، ایک سوال مختصراً اور کہ زکوٰۃ اور عشر میں کیا فرق ہے؟ نہری علاقوں میں دقت اور مشقت کم ہے، اللہ کا حق بھی تھوڑا ہے، جبکہ بارانی علاقوں میں دقت اور مشقت زیادہ ہے، اللہ کا حق بھی زیادہ ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت اگر آپ فرما دیں. یا پہلے یہ کال ایک کال دیکھ رہے ہیں، باقی بند کرنا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ذرا اونچی آواز میں بولیے گا پلیز. ہلو، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، ذرا اونچا بولیے گا. وعلیکم. وعلیکم السلام. کون دوست ہیں جی؟ جی مولانا محمد اسحاق فتاوی آن لائن میں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر بسوڑوں کی وجہ سے بسوڑے خراب ہوں اور روزے کی حالت میں خون آ جائے منہ میں، جی روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ میں ابھی سوال اس سے پہلے ہوا تھا، میں نے جواب دیا کہ خون نکلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. دانتوں میں سے نکلے یا جسم کے کسی اور حصے سے بہہ جائے یا کوئی آدمی اپنا چیک کرانے کے لیے خون نکلوائے سرنج کے ذریعے، کوئی حرج نہیں اس کا. بوتل بھی خون کی کسی کو دے دے، کوئی نہیں، اپنا سوچے کہ میں برداشت کر سکوں گا یا نہیں بعد میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جی کل آپ سی ڈی دیکھ لیجئے گا، اس سوال کا ان ڈیٹیل جواب اس میں موجود ہے. آپ کے سوال سے پہلے یہ سوال ہو چکا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی مولانا، نہری علاقوں میں دقت زیادہ اور عشر اور زکوٰۃ ایک ہی چیز ہے. جی زکوٰۃ سے الگ نہیں عشر، کوئی شرع کی وجہ سے اس کو عشر کہتے ہیں. جن چیزوں میں 1/5 ہے نا حصہ زکوٰۃ مقرر، جیسے معدنیات وغیرہ، وہ ہے خمس. خمس 1/5 کو کہتے ہیں. جن پر 1/10 ہے، 1/10 کو عربی میں عشر کہتے ہیں. زمین کی پیداوار میں سے زکوٰۃ 10واں حصہ ہے نا، اس زکوٰۃ کا ہی نام عشر ہے، الگ نہیں کوئی، 10واں حصہ ہونے کی وجہ سے. اور جس کا 1/20 ہے وہ نصف عشر ہے، اور جس میں سے 40واں حصہ ہے وہ ربع عشر ہے. جیسے عام زکوٰۃ ہے 40واں ہے، ساری یہ زکوٰۃ زمین کی زکوٰۃ ہے، جانوروں کی ہے، نقد کی ہے. جی پروگرام آپ نے سنا اور دیکھا فتاوی آن لائن. میں تھا آپ کا میزبان سید علی حسنین. ہماری مہمان شخصیت مولانا محمد اسحاق آپ تک اس پروگرام کو پہنچانے کے لیے بہت کوشاں رہے. جناب میاں طاہر صاحب، ارشد شامی صاحب، ظاہر صاحب، یاسین صاحب. یہ پاسبان ملت اسلامیہ اور مرکز حرمین الاسلامی کا ایک جائنٹ وینچر ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم آئندہ بھی اس طرح کے پروگرامز جو ہیں ان کا اہتمام کرتے رہیں، اور امت میں پھیلے ہوئے جو ایسی باتیں ہیں جن کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو دور کر سکیں.
خط لکھنے کے لیے ایک دفعہ ہمارا پتہ پھر نوٹ کر لیجئے. مرکز حرمین الاسلامی، گل بہار کالونی، نزد موتی مسجد مین ستیانہ روڈ، فیصل آباد. اور اگر آپ اس کے اوپر لکھ دیں گے فتاوی آن لائن تو یقیناً آپ کی ڈاک جو ہے ہم آسانی سے علیحدہ کر سکیں گے. رابطے کا نمبر آپ کو معلوم ہے. ہمیں اجازت دیجئے اور آخر میں یہی کہ اللہ تعالی ہمارا نیکی کے اس کام میں حامی و ناصر ہو.